غليظ جلاله وعظيم سلطانه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم. کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کی متعلق ارشاد فرمایا تھا بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، تو اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں کون اختیار رکھ سکتا ہے اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کو اور کل کائنات کو ہلاک کرنا چاہے تو کوئی اس کے سامنے آگ نہیں بنا سکتا. فرمایا اسی کے لیے بادشاہت ہے زمین و آسمان کی اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہودی اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ اور ہم اللہ کے مقرب ہیں. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجیے اللہ اگر تم اللہ کے مقرب ہو محبوب ہو تو پھر تمہیں اللہ عذاب کیوں دے گا، جہنم میں کیوں گرائے گا. اللہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بخش دے گا. اللہ کے لیے بادشاہت ہے زمین و آسمان جو اسی کی طرف سامنے لوٹ کر جانا ہے. اہل کتاب تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں جو ایک کافی عرصہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا. تقریباً 600 سال بعد نبی اسلام عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں آئے تھے. اور تم یہ نہ کہو کہیں کہ ہمارے پاس تو اللہ میں ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا آیا نہیں تھا. فرمائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر کے خوشخبری بھی دینے والے ہیں اور ڈرانے بھی والے ہیں اور اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 31 ہے اور آیت نمبر 20 ہے. آج کے سبق کے اندر ایک تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ آپ کو پریشان نہ ہوا کریں. یہودی اسلام کو قبول نہیں کرتے، عیسائی اسلام کو قبول نہیں کرتے اور باتیں بناتے ہیں. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے بڑی بدتمیزی کی ہے، ان کو جھٹلایا ہے، ان کے کہنے کو کہیں تو نہیں مانا اور اپنی منمانی اور اپنی مرضی کی ہے. جس بات کا بھی اللہ نے ان کو حکم دیا تھا اس حوالے سے ارض مقدس کے اندر داخل ہونا اور وہاں کے کافروں کے ساتھ قتال کرنا اور یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین آج کے سبق کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. مزید بات سبق کے اندر ہوگی. فرمایا واعظ اور جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے یا قوم اذکروا اے میری قوم یاد کرو نعمت اللہ کی نعمتوں کو علیکم جو تمہارے اوپر ہوئی ہے اس جعلہ جب اس نے بنایا فیکم تمہارے اندر انبیاء نبیوں کو وجعلکم اور بنایا تمہیں ملوکا بادشاہ. فرمایا اللہ نے جو تمہارے اوپر احسانات کیے ہیں ان احسانات کو یاد رکھو. اللہ نے تمہیں فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی. فرعون تمہارے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، تمہاری بچیوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، تم سے جبرن تمہارے اوپر ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے اپنا حکم چلاتے تھے، تمہارے اوپر زیادتی کرتے تھے، تمہارے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈالتے تھے. تو یہ بات یاد رکھو، ایسا کام مت کرو کہ اللہ نے تمہارے اوپر احسانات کرتے ہوئے تمہیں سب کچھ عطا فرمایا اور ایک نبی کے جانے کے بعد اللہ نے دوسرا نبی تمہارے اندر بھیج دیتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل کے اندر بے شمار انبیاء کی جماعت آئی. ایک نبی فوت ہوتے دوسرا نبی بن جاتا، دوسرا آتا پھر تیسرا آ جاتا. بیان وقت دو تین نبی ہوا کرتے تھے. یعنی اس علاقے کا الگ نبی ہے، اگلے علاقے کا الگ نبی ہے، فلاں بستی کا الگ نبی ہے، فلاں شہر کا الگ نبی ہے. یعنی یہ بادشاہت ان انبیاء کے اندر بھی چلا کرتی تھی. اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے اوپر یہ بھی احسان کیا کہ تمہاری رہنمائی کے لیے میں نے دل تسلسل کے ساتھ میں نے تمہارے اندر انبیاء کی جماعت کو بھیجا. وآتاکم، اور اللہ کہتے ہیں میں نے
دیا ما لم یؤتی جو نہیں میں نے دیا احدا کسی ایک کو من العالمین جہان والوں میں سے. اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں پورے جہان کے اوپر عزت اور کے ساتھ نوازا تھا اور تمہاری تقریب کی تھی. اس وقت میرے بھائی کی بات یاد رکھے بنی اسرائیل کے علاوہ اور بھی قومیں آباد تھیں, قبطی یونانی ایسی قومیں اور بھی آباد تھیں, لیکن جو مقام جو فضیلت اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو دی تھی, جتنا اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر احسان کیا تھا اور کسی جماعت کے اوپر اور کسی بستی کے اوپر اور کسی قوم کے اوپر اتنا احسان نہیں کیا تھا. اللہ فرماتے ہیں ان احسانات کو مد نظر رکھتے ہوئے میری اور اپنے نبی کی بات کو مانو, جس طرح کہتے ہیں اس بات کو مانتے ہوئے اس کے اوپر حکم بجا لاتے ہوئے ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرو جس کے حکم دیا جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قوم ادخلوا, اے میری قوم داخل ہو جاؤ الارض المقدسۃ التی, اس مقدس زمین کے اندر داخل ہو جاؤ. اس سے پہلے یہ مصر کے علاقے کے اندر رہتے تھے, فلسطین کے اوپر کافروں کا قبضہ ہو چکا تھا. اللہ فرماتے ہیں تم اس ارض زمین کو, مصر کی زمین کو چھوڑ اور ارض مقدس کے اندر چلے جاؤ, بیت المقدس کے اندر چلے جاؤ. وہ تمہارا ٹھیک ہے, وہاں اللہ کا گھر بھی ہے, وہاں جا کے عبادت کرنا تمہارے لیے سارے معاملات وہاں آسان ہو گئے. کتب اللہ, جو اللہ نے لکھ دیا ہے لکھن تمہارے لیے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے لوگوں یہ بات یاد رکھو, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ تم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ, بلکہ اللہ کے حکم سے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ارض مقدس کے اندر داخل ہو جاؤ, اسی کے اندر تمہارے لیے بہتری ہے. فرمایا فلا ترتدوا, اور نہ تم پیٹ پھیرنا علی ادباری, نہ تم پھرنا اپنے پیٹھوں کے بل, فتنقلبوا, اگر تم پھر گئے فتنقلبوا خاسرین, تو پھر تم خسارہ نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے. اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا. اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ارض مقدس کے اندر داخل ہو جاؤ, وہاں جہاد کرو, قتال کرو, تلوار چلاؤ اور میرے دشمنوں کو ختم کر دو, قتل کر دو, اور وہاں جا کے تم خود اپنی زندگی گزارو. زمین تمہاری ہے, تم اس زمین کے وارث ہو, جاؤ اس زمین کو فتح کرو اور اس زمین کے اندر اپنا ٹھکانہ بناؤ. فرمایا اگر تم وہاں سے پھر گئے, تم نے پیٹ پھیر دی, تو دنیا میں بھی نقصان اٹھاؤ گے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھاؤ گے. قالوا, جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب داخل ہو جاؤ اور وہاں جو کافر ہیں وہ نکال دو, قالوا, قوم والے کہنے لگے یا موسیٰ, اے موسیٰ علیہ السلام, اِنَّا, بے شک, فیہا, اس ارض مقدس کے اندر, قوماً, ایسی قوم ہے, جبارین, جو بڑی زور آور ہے, بڑی طاقت کا رہتا ہے. اصل میں پہلے تفاسیر کے طریقہ ہے, پہلے یہ بات ہو چکی تھی, تقریباً 10 کے قریب آدمی تھے جن کے ساتھ پردے کے اندر یہ بات ہو گئی تھی کہ وہ جو قوم ہے وہ بڑی طاقتور ہے, بڑی مضبوط قوم ہے, حملہ عمل کرنے کے لحاظ سے, جہاد کرنے کے لحاظ سے یا لڑنے کے لحاظ سے وہ بڑی طاقتور ہے, لہٰذا ہمیں کسی ایسے منصوبے کے تحت ان کے اوپر حملہ کرنا چاہیے تاکہ ہم ان کے اوپر غالب آ جائیں. تو تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ 8 بندے ان میں سے انہوں نے اس راز کو افشا کر دیا, لوگوں کے سامنے بیان کر دیا. وہ جو لوگ لڑنے کے لیے تیار تھے وہ سارے بزدلی دکھانے لگ پڑے, کہنے یہ کبھی نہیں ہو سکتا, ہم ان کے سامنے ٹھہر ہی نہیں پائیں گے, ہم ان کے ساتھ لڑ ہی نہیں پائیں گے. وہ 8 لوگوں نے راز کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا, بات پھیل گئی, قوم والے ڈرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا, قوم جباری, وہاں تو ایک بڑی اجاگر قوم ہے, زور آور قوم ہے, طاقتور قوم ہے, تلوار چلانے کا اس کو سلیقہ آتا ہے, ہمارے اوپر غالب آ جائے گی, ہمیں قتل کر دے گی. وَإِنَّا, اور بے شک لَن نَدْخُلَهَا, ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے, حَتَّىٰ, جہاں تک کہ يَخْرُجُوا مِنْهَا, یہاں تک کہ وہ خود بخود اس زمین سے نہیں نکلتے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا, بس اگر وہ نہیں نکلتے, مِنْهَا, بس اگر وہ نکل جاتے مِنْهَا, اس سے فَإِنَّا دَاخِلُونَ, تو ہم بھی داخل ہو جائیں گے. کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہم نکالنے کی طاقت نہیں رکھتے ان کو, ہم ان کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے,
اپنی مرضی سے اگر وہ اس زمین کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پھر فامیہ ہم آرام سے اس زمین کے اندر داخل ہو جائیں گے. اگر وہ وہاں موجود رہے تو ہم کبھی بھی اس زمین کے اندر یعنی اس جگہ پر داخل نہیں ہو پائیں گے. قالا کہا وہ ٹوٹل 10 تھے نا جن کے سامنے بات رکھی تھی راضی رجلانی دو بندوں جو دو رہ گئے تھے نا جنہوں نے بات کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا تھا. رجلانی وہ دو بندے کہنے لگے من الذین ان لوگوں میں سے یخافون جن کے دل کے اندر اللہ کا ڈر تھا جو حقیقی مومن تھے جو سچے مسلمان تھے جو اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرنے والے تھے جو اللہ کے حکم کو اللہ کا حکم تصور کرتے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی بات پر لبیک کہنے والے تھے. یخافون جو حقیقت میں ڈرنے والے تھے کہنے لگے انعم اللہ نے انعام کیا تھا علیہما ان دونوں کے اوپر. کہنے لگے ادخلوا علیہم الباب ہم تمہیں طریقہ بتلاتے ہیں تم خوف نہ کھاؤ ڈرو نہ. ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ تم نے ان کے اوپر کس طرح غلبہ حاصل کرنا ہے. یہ جو شہر کے دروازے ہیں ہم ان دروازوں سے داخل ہوں گے اور اس وقت داخل ہوں گے جس وقت وہ بے خبر ہوں گے. ہم ان کے اوپر ایک بار ہی حملہ کر دیں گے مسلسل ہم ان کے اوپر تلوار چلائیں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں فتح نصیب کر دے گا. اور اللہ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ جس طرح ابابیلوں کو بھیج کے یہ اس وقت کے ہاتھی کے قافلے کو برباد کر سکتا ہے تو کیا یہ آج کے جو کافر ہیں یا نبی اسلام کے دور کے جو کافر تھے یا اس سے پہلے جو کافر تھے کیا اللہ ان کو ویسے نہیں ہلاک کر سکتا تیز آندھی کے ذریعے نہیں ہلاک کر سکتا ان کے اوپر پتھروں کی بارش نازل کر کے ان کو ختم نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے سینوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں تم ہاتھ کو بڑھاؤ باقی معاملہ میرا ہے میری مدد آسمان سے اترے گی تو میں تمہیں ہی غالب کروں گا. ان کو تم مومن اگر تم مومن ہو تو کہا تم نکلو تو صحیح اللہ کی مدد ضرور ہمارے معاملے میں شامل حال ہوگی. ادخلوا علیہم الباب اس دروازے سے داخل ہو جاؤ. فإذا دخلتم پس جب تم داخل ہو جاؤ گے اس دروازے سے فإنکم غالبون ہمیں اپنے رب پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم ہی غالب آئیں گے. پھر کوئی نہیں غالب آئے گا ہم ہی انشاءاللہ فتح حاصل کریں گے. وعلى اللہ اور چاہیے کہ اللہ کی پر فتوکلوا توکل کریں ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے. چھوڑ دو کہ وہ طاقتور ہے ان کے پاس اسلحہ بہت زیادہ ہے لڑنے کی صلاحیت ہے ان کے اندر تو میں ان چیزوں کو چھوڑ دوں جب تم اللہ پہ توکل کر لو گے تو اللہ انشاءاللہ تمہاری مدد فرمائے گا. قالوا قوم والے کہنے لگے یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام بڑی باتیں سننی تھی اِنَّا بے شک لَن نَدْخُلَهَا ابدا ہم کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے ما داموا فیہا جب تک وہ قوم اس ارض مقدس میں ہے. موسیٰ علیہ السلام ہم کبھی بھی اس ارض مقدس میں داخل نہیں ہوں. ہمیں مجبور نہ کیجیے ہمیں تنگ اور پریشان نہ کیجیے. ہم نے بس کہہ دیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے وہ طاقتور لوگ ہم نہیں لڑ سکتے آپ کیوں ہمیں مجبور کر رہے ہیں. اور ساتھ بہت بڑی بات کہتی ساتھ ہی کہنے لگے فَذْهَبْ اگر موسیٰ زیادہ شوق ہے نا لڑنے کا اللہ اکبر کیسے بدتمیز یہ لوگ تھے انبیاء کی جماعت کے ساتھ کس طرح کی یہ گستاخی کیا کرتے تھے. کہنے لگے فَذْهَبْ جا انت تو موسیٰ وربک اور تیرا رب فقاتلا تو لڑ اور تیرا رب جا کے لڑے. اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ہم تو یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں لڑنا ہے تو تم دونوں جا کے لڑو ہم لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے. اللہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی قوم ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی ہیں اور ہزار کی تعداد کے اندر یہ جماعت تھی. اللہ ایک طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصالی ہے جب ابو سفیان اپنا قافلہ بچا کے نکل گیا اور مکہ میں جا اس نے شور ڈالا اگر آج ہم پکڑے جاتے تو مدینہ مکہ کے اندر ایک دانہ بھی نہیں گندم کا پہنچنا تھا گلہ ادھر ہی سارا تقسیم ہو جانا تھا. تو اس
اس وقت 1000 کا لشکر مکہ سے نکلا تھا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے. تو اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا. فرمایا وہ لوگ ہم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں, بدر کا دن سجنا ہے, یہ اللہ نے بدر کے دن لوگوں کو جمع کیا. ابھی فائنل نہیں ہوا تھا کس جگہ پہ جنگ ہوگی. تو نبی اسلام بار بار مشاورت کر رہے تھے, کبھی ابو بکر سے, کبھی حضرت عمر سے. فرمایا مسلمانوں کو مشورہ دو. ابو بکر کھڑے ہوئے مشورہ دیا, پھر حضرت عمر کھڑے ہوئے مشورہ دیا. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انصار صحابہ پر تھی, جو انصار کی جماعت تھی. تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں محسوس ہو گیا ہے کہ آپ ہم سے کوئی مطالبہ کر رہے ہیں, ہم سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں, یا ہم کچھ کہیں تو پھر آپ مطمئن ہوں گے. حضرت سعد بن معاذ, مقداد رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے, آپ کے بائیں بھی لڑیں گے, آپ کے آگے بھی لڑیں گے, آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے. اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ سمندر کی تہہ کے اندر چھلانگیں لگا دیں, ہم سمندر کے اندر بھی چھلانگیں لگانے کے لیے تیار ہیں. آپ پہاڑ کی چوٹی سے حکم کریں کہ ہم پہاڑ کی چوٹی سے چھلانگ لگائیں تو وہاں سے بھی چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مت یہ سمجھیے گا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا تھا, اس کی قوم والوں نے کہا تھا کہ فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب نہ جا کے لڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی نہ سوچیے گا ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. صحابہ فرماتے ہیں جیسے ہی انصار نے اپنی طرف سے یقین دہانی کروائی, نبی اسلام السلام کا چہرہ اٹھا, نبی اسلام نے مسکرانا شروع کر دیا. اور پھر وہ بھی دن آیا جس دن 313 تھے اور 313 نے 1000 کے لشکر کو شکست دی تھی. سبحان اللہ, یہ نبی اسلام کے صحابہ یہ بھی ہے. کہتے ہیں ہم نہیں لڑیں گے, جو کچھ مرضی ہو جائے, اگر لڑنا ہے تو آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے لڑے, ہم لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے. قال, جب یہ ساری باتیں ہوگی نا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو بڑے بدبخت لوگ, یہ تو کسی بات کے اوپر آتے ہی نہیں. قال, اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی, اے میرے رب, انی بے شک لا املک, نہیں میں اختیار رکھتا الا نفسی, مگر اپنی جان کا, واخی, اور اپنے بھائی کے متعلق, ہارون اور میں, ہم دونوں تو ہر لحاظ سے تیار ہیں. اللہ, میں ہارون کو جس طرح کہتا ہوں ہارون ماننے کے لیے تیار ہے. اللہ تو بھی دیکھ رہا ہے ہمارے دل کی نیت کیا ہے. فافرق بیننا, اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان تفریق پیدا کر دے. کیا مطلب؟ اللہ ان کو مجھ سے دور کر دے. میں ان بے وقوفوں کو دیکھنا نہیں چاہتا. انہوں نے ہر کام کے اندر میری مخالفت کی, جس کام کا بھی میں نے ان کو کہا ہے اسی کام کے اندر انہوں نے مخالفت کی ہے, ہر کام کے اندر نافرمانی کی ہے. اللہ بد دعا کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میرے اور ان کے درمیان تفریق پیدا کر دے, اور بین القوم الفاسقین, اور فاسق قوم کے درمیان, یعنی میری قوم نافرمان ہے, اللہ اس کی اور میرے درمیان ایک تفریق پیدا کر دے. اللہ فرماتے ہیں قال, اللہ رب العالمین نے فرمایا فإنها, پس بے شک, محرمۃ, تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے, علیہ 40 سنہ, 40 سال تک اب تم ارض مقدس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. اللہ نے کہا میں نے تمہیں کہا ہے داخل ہو جاؤ, تم نے کہا ہم نہیں داخل ہو. فرمایا اب تم 40 سال تک کے لیے اس ارض مقدس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. کہاں رہنا ہے؟ طے کے علاقے کے اندر ایک جنگلی علاقہ تھا اور صحرا تھا, یہاں شدت کی گرمی تھی. یہاں بھی میرے رب نے پھر اپنا فضل اور کرم کے اوپر نازل کرتے ہوئے رب العالمین نے پھر ان کو برترس آتے ہوئے بادلوں کا ان کو سایہ بھی دیا, من اور سرما کے لیے بقا بقایا کھانا آیا کرتا تھا, پتھر سے 12 چشمے جاری ہو جاتے, ہر قبیلے والا اپنا اپنا پانی وہاں سے پیتا تھا. 40 سال یہ اسی وادی طے کے اندر انہوں نے گزاری. اور تفاصیل کے اندر لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی اسی علاقے کے اندر ہی ہوئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کسی جگہ پر وفات ہوا,
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون اس قوم کے رہبر بنے اور پھر انہوں نے اس قوم کو ساتھ لے کے اس ارض مقدس کے اندر جا کر جہاد کیا. جس دن جہاد کیا اس دن جمعے کا دن تھا اور غالباً یہ تفاصیل کی روح سے محسوس ہوتا ہے کہ ہفتے والے دن کے اوپر لڑنا منع تھا یا ایسی کوئی بات تھی. ہفتے والے دن پہ جو ہے نے پابندی لگائی تھی. تو یوشع بن نون لڑنے کے لیے نکلے. عصر کی نماز کے بعد کا ٹائم تھا تو لڑتے لڑتے کافی دیر ہو گئی. تو سورج غروب ہونے کے قریب تھا تو یوشع بن نون سورج سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں تو بھی اللہ کا بندہ ہے تو میں بھی اللہ کا بندہ ہوں. تو بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہوں. لہٰذا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے روک دے. تو سورج رک گیا. پھر یوشع بن نون نے ان کافروں کا بالکل خاتمہ کیا اور اللہ نے ان کو فتح نصیب فرمائی. پھر سورج نے چلنا شروع کر دیا اور پھر مغرب کا وقت ہوا اور پھر اللہ کا طلوع ہو گیا. بہرحال یہ تاریخ کی کتابوں کے اندر باتیں لکھی ہیں. بہرحال اس چیز سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یوشع بن نون نے پھر اس ارض مقدس کو فتح کیا تھا. اللہ نے ان کے اوپر 40 سال کے لیے پابندی لگا دی تھی کہ اب ان کا اس جگہ پر داخل ہونا منع ہے. یتیمون فی الارض یہ اسی وادی طے کے اندر دھکے کھایا کرتے تھے. ایک عجیب و غریب ان کی زندگی کا سلسلہ بن گیا تھا. فرمایا موسیٰ علیہ السلام فلا تأس علی القوم الفاسقین آپ اس فاسق قوم سے پریشان مت ہوئیے گا. اور نبی اسلام کو یہ بھی تسلی دی جا رہی ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بتلایا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو تو نبی اسلام ہم آپ کو بھی کہتے ہیں اگر یہ ایمان نہیں لاتے آپ کی بات کو نہیں مانتے آپ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتے تو آپ پریشان مت ہو. اس سے پہلے انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ بھی اسی طرح کیا ہے. انہوں نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا تھا. یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے اوپر کی گئی نعمتوں کا موسیٰ علیہ السلام نے تذکرہ کیا ہے اور پھر ارض مقدس کے اندر داخل ہونے کا حکم دیا اور جہاد کرنے کا حکم دیا. لیکن ان بدبختوں نے اپنی ہی منمانی کی اپنی ہی مرضی کی اور پھر اس کے بعد اللہ نے 40 سال کے ان کے اوپر پابندی لگا دی. اور ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف نبی کے صحابہ ہیں. اللہ سے دعا کیجیے جہاں اللہ کے نبی کے صحابہ لیٹے ہوئے ہیں اللہ ان کے اوپر بروکھا رحمت نازل فرمائے. اور جس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کی تھی اللہ ہمیں بھی اپنے نبی کی اسی طرح اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.